السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے قاری احتشام صاحب کی تقریر لے کر آیا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا گھنٹہ بھی دبا دیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آج ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کا مقصد اور اکٹھا ہونے کا مقصد صرف اور صرف وجہ ایک یہی ہے کہ آج جو ہندوستان نہیں پورے دنیا کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں، ان پر کچھ گفتگو اور ان پر بات کرنے کے لیے جمع کی گئی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو پوری دنیا کے اندر جو حالات گزر رہے ہیں، یہ صرف ہم لوگوں کے اعمال کا یہ سزا ہے۔ جیسا ہم لوگوں نے کیا، ویسا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے آدمی جانتے ہی ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم لوگوں نے جیسا کیا ویسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو اعمال ملا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ابھی سمجھیے کہ ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کو منائی جائے اور ہم اللہ کے سامنے گر گرائے اور اللہ کو منائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے جلد راضی ہو جائے اور اس مہلک وبا کو جلد سے جلد ختم کرے۔ آج اگر اللہ کے سامنے ہم لوگ نہیں گر گرائیں گے اور اللہ کے سامنے اپنا سجدہ نہیں ٹکیں گے، تو سمجھیے یہ کہ صرف اللہ کی طرف سے صرف ایک یہ جھلکیاں ہیں۔ آج چھوٹی سی مہلک وبا ہے جو اس سے پوری دنیا پریشان حال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑا اگر عذاب دیں گے یا بھیجیں گے تو پھر سمجھیے کہ کیا ہوگا۔ وہ تو جیسا ہم لوگ کریں گے ویسا پھر پائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اللہ کے سامنے جہاں تک ہو سکے وہاں تک اللہ تعالیٰ کو راضی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، اور خاص کر کے نمازوں کی پابندی کی جائے اور نمازوں میں اللہ کے سامنے گر گرایا جائے۔ اور یہ وبا اسی طرح آتی رہی ہے اور یہ وبا آئے گی اور جائے گی، اس لیے اس وبا ابھی کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ابھی تو احساس ہو نہیں رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گر گرائے، 5 وقتہ نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو منائے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس وبا کو جلد سے جلد جہاں تک ہو سکے اس وبا کو ٹال دی جائے، اور خاص کر کے دعا کا اہتمام کرے اور اللہ کو کہے کہ یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنے امت مسلمہ پریشان حال ہے، اللہ پورے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ اور ابھی
بہت ساری جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کیا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے جو غیر مسلموں نے کرتے ہیں، تو ان سے بھی دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ لوگ گر گرائے، اللہ کو منائیں، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ کو جس نے منا لیا سمجھو اس کا بیڑا پار ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی جگہ ہے جس نے راتوں کو جاگ کے کچھ لوگوں نے اللہ کے سامنے گر گرایا، تہجد پڑھے، اور بہت ساری جگہ ہے، بہت سارے ایسے بھی آدمی ہیں کہ جو اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، تو سمجھیے کہ اس کا تو بیڑا پار ہے۔ جس نے اللہ کے سامنے نہیں جھکا اور اللہ کو نہیں راضی کیا تو پھر سمجھیے کہ اس کا کیا ہوگا، وہ تو اللہ عالم، وہ اللہ ہی سمجھتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں کیا کریں گے وہ۔ خیر، میرا تو مقصد صرف یہی کہنا ہے کہ اس جو وبا، جو حالات ابھی گزر رہے ہیں، اس حالات سے، اس وبا سے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ وبا جلد سے جلد ٹل سکے اور ہم مسلمانوں کو کاروبار میں جلد سے جلد، کاروبار میں جو بے روزگار ہے ان بے روزگاروں کو کم سے کم دو وقت کھانے کا انتظام ہو سکے۔ خیر، اسی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔